حمد و ثنا ہو تیری کونوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حمد و ثنا ہے اس پاک پروردگار کے لیے جس کے قبضہ قدرت میں ہماری اور آپ سب کی جان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم تمام مسلمانوں پر بے پناہ احسان ہے کہ ہم اپنے خالق و مالک، اپنے رزاق کو، اپنے کریم مالک کو اس ماہ مقدس میں کبھی تو روزہ رکھ کر، کبھی صدقہ و خیرات کر کے، کبھی قرآن کی تلاوت کر کے، تراویح پڑھ کر کے اپنے خالق و مالک کو راضی کرنے میں ہم لوگ لگے ہوئے ہیں، اور اپنے خیرات، صدقات، زکوٰۃ، عطیات کو ادا کر کے ہم اپنے مالک کو راضی کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ اللہ کا بڑا احسان ہے، یہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ ہم سے اللہ یہ خدمت لے رہا ہے کہ ہم مسلمان روزہ رکھ پا رہے ہیں، اللہ کی خوشنودی کے لیے زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں، صدقہ و خیرات کا ادا کر رہے ہیں۔ تو ہم آج بات کریں گے، سمجھیں گے کہ صدقہ و خیرات جو ہم اس ماہ مبارک میں فراخ دلی سے کر رہے ہیں، دل کھول کر کے کر رہے ہیں، غریبوں کو دے رہے ہیں، ہمیں سمجھنا ہے کہ یہ صدقہ و خیرات جو ہم کر رہے ہیں یہ کیسے کرنا چاہیے، کس طریقے سے ادا کرنی چاہیے، کن لوگوں کو دینا چاہیے، تب اس کا اجر و ثواب ہمیں زیادہ سے زیادہ ملے گا۔ تو ہم سمجھتے ہیں سب سے پہلے بات کریں گے کہ صدقہ و خیرات کس طریقے سے ادا کرنی چاہیے۔ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص صدقہ و خیرات چھپ کر کے کرتا ہے کہ ایک ہاتھ سے دے تو دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے، یہ اللہ کو بڑا پیارا لگتا ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی میدان حشر میں جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا تو ایسے وقت میں جو نور کے منبر پر صدقہ کرنے والے کو، خیرات کرنے والے کو، عطیات کرنے والے کو، غریبوں کو دینے والے کو، غریبوں سے ہمدردی کرنے والے کو نور کے منبر پر بلا کر بیٹھائیں گے، فرمائیں گے میدان حشر میں قیامت کے دن کہاں ہے صدقہ کرنے والے، کہاں ہے خیرات کرنے والے، کہاں ہے غریبوں کی غم گساری کرنے والے، غریبوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے والے، آئے آج وہ نور کے منبر پر نوازے جائیں گے، نور کے منبر پہ انہیں بیٹھایا جائے گا۔ یہ اللہ کا بڑا اعزاز و اکرام ہوگا۔ اور اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل یہ ہے کہ انسان کوئی عمل کرے، عبادت کرے، یا کسی کے ساتھ صدقہ و خیرات کرے یا صلہ رحمی کرے تو چھپ کر کے کرے۔ یہ اللہ کو بڑا پیارا لگتا ہے، یہ اللہ کو بڑا محبوب ہے کہ ہم اپنے مال سے صدقہ و خیرات چھپ کر کے کریں۔ اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جب ہم چھپ کر کے کریں گے تو ہم ریاکاری سے بچیں گے، دکھاوے سے بچیں گے، نام و نمود سے بچیں گے۔ جب ہمارے دل کے اندر نام و نمود، دکھاوا، انا، ہم آ جائے کہ ہم نے غریبوں کی مدد کی، ہم نے محتاجوں کو اتنا صدقہ دیا، اتنے خیرات بانٹے، اتنے لوگوں کو ہم نے کپڑے دیے، اتنوں کو چپل دی، اتنے کو افطار بانٹا، اتنے کے راشن پہنچائے، اتنے کو راشن بھیجوائے، لوگوں کو کہا تاکہ لوگوں میں میرے چرچے ہوں، لوگوں کو میرا نام معلوم ہو جائے کہ فلاں سب۔ تو یہ چیزیں اللہ کو سب سے زیادہ مبغوض، سب سے زیادہ ناپسندیدہ، ایسا عمل مردود عمل ہے، یہ عمل کو اللہ ہرگز پسند نہیں کرے گا۔ اللہ کو سب سے پیارا عمل، سب سے محبوب عمل، اللہ کو سب سے چہیتا عمل، عبادت جو ہے وہ چھپ کر کے کرنا، چھپا کر کے کرنا۔ صدقہ خیرات دے تو ایک ہاتھ سے دے تو دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے۔ ہم پھر کن لوگوں کو دیں؟ ہم صدقہ خیرات دینے میں سب سے پہلے خیال رکھیں کہ کلمہ گو بھائی ہو،
لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا پڑھنے والا ہو، نمازی ہو، روزے دار ہو، دیندار ہو، عالم ہو، اور اللہ والوں کو دینے کی بات ہی کچھ الگ ہے۔ جو آپ کے مال کو کھا کر کے، آپ کے دیے ہوئے پیسوں سے جو اپنے پیٹ کی آگ کو بجھائیں گے اللہ والے، تو کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی میرے لیے دعا کیجیے۔ کہا گیا، ایک بزرگ نے کہا، اللہ والے نے کہا کہ جب کوئی پیاسا ہو، پیاس شدت کی لگی ہو اور اسے پانی پلا دو تو کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ اللہ تیرا بھلا کرے، اور تو نے مجھے پانی پیا، میری پیاس بجھائی، یہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اس کا دل جو ہے ضرور بھی ضرور اس کا ضمیر دعا دیتا ہے، روح سے دعا نکلتی ہے کہ اللہ اس نے پانی پلایا، مجھے سیراب کر دیا، اسے تو سیراب کرنا۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے ہیں، بڑے دیندار ہیں، بڑے متقی ہیں، بڑے پرہیزگار ہیں۔ اس وقت کے بادشاہ جو تھے یحییٰ، وہ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کو 1000 دینار ہر ماہ دیا کرتے تھے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ جب تہجد کی نماز میں سجدے میں جایا کرتے تھے تو کہا کرتے تھے کہ اے اللہ، اے اللہ، اے میرے پروردگار، اے میرے رزاق، اے میرے خالق و مالک، یحییٰ برمکی نے جو اس وقت بادشاہ ہے، یحییٰ برمکی جو چھپ کر کے، جو پوشیدہ طور سے میرے پیٹ کی کفالت کر رہا ہے، میری ضروریات کو پوری کر رہا ہے، جو میری ضروریات کے اوپر نگاہ رکھ رہا ہے، مجھے پیسے دے رہا ہے، اے میرے خدا تو اس کی ضرورت کو قبر میں پوری فرمانا، آخرت میں اس کی گرفت نہیں فرمانا، اس کے گناہوں کو معاف فرمانا، اس کے لیے بھلائی کا معاملہ کرنا، اور اس کی زندگی میں دو بالگی عطا فرمانا، اس کی زندگی میں سکون و اطمینان عطا فرمانا، اور اس کی سلطنت میں ذرہ برابر خروش نہیں آئے۔ یہ دعا سفیان ثوری کیا کرتے تھے۔ تو ہمیں اپنے مال کو فراخ دلی کے ساتھ خرچ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ دکھاوا، نام نمود اور اعلان کا مقصد نہ ہو، خفیہ طور سے ہم غریبوں کی مدد کریں۔ آج مانگنا اور لوگوں سے صدقہ خیرات کی فرمائش کرنا ایک عام رواج چل چکا ہے۔ جو ایسے فقیر، موسمی فقیر نکل جاتے ہیں، ہم ایسے فقیر کی بھی تحقیق کریں کہ یہ فقیر کیسا ہے، اصلی فقیر ہے یا ڈپلیکیٹ فقیر ہے۔ اگر اصلی ہے تو اس کی بھرپور حمایت کی جائے، ڈپلیکیٹ ہے جو صرف دکھاوے کے لیے چولے لگا رکھا ہے تو اس سے اجتناب کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے محلے میں، ہمارے رشتہ دار میں، ہمارے اعزاء و اقربا میں ایسے ضرورت مند ہے کہ فاقے پہ فاقے ہوتے ہیں لیکن زبان نہیں کھلتی۔ ہم ان کا پتہ کریں، میرے لیے ضروری ہے، ہمارے اوپر مستحب ہے، واجب ہے کہ ہم پتہ کریں اپنے محلے میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے اعزاء و اقربا میں، دور کے رشتہ داروں میں، قریب کے رشتہ داروں میں، کہ کون ایسے ہیں جو پریشان حال ہے، کن کے یہاں افطاری کا انتظام نہیں ہو رہا، سحری کا انتظام نہیں ہے، رات کے کھانے کا نہیں ہے، دن کے کھانے کا نہیں ہے، کن کے بچوں کے لیے انتظام نہیں ہے، کن کے بچے بیمار ہیں۔ ہم ایسے لوگوں کے پاس جائیں اور خاموشی سے اس کو صدقہ عطا فرمائیں، ان کو دیں، ان کی مدد کریں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے بڑا اجر کا وعدہ فرمایا ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نور کے منبر پر بیٹھائے گا۔ صدقہ خیرات اپنے رشتہ داروں کو دیں، اپنے قریبی اعزاء و اقربا کو دیں تو اللہ بڑا اجر عطا فرمائے گا۔ نام و نمود ذرہ برابر بھی نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں خصوصیت کے ساتھ، ہمیں دل لگی کے ساتھ اور صدقہ صرف للہ، اللہ کے واسطے خفیہ طور سے دینے کی اللہ ہمیں ہمارے دل میں جذبہ عطا فرمائے اور ہم خفیہ طور سے صدقات کو ادا فرمائے۔ اللہ
ہمارے صدقات کو قبول فرمائے، اللہ ہمارا اور آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔